کافر کافر بن کر دنیا میں رہے، اس کو رہنے کی اجازت ہے۔ اس سے بڑا تو کائنات میں بات کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من قتل معاہدا من غیر کنات حرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ اقوام متحدہ قیامت تک اس گرد راہ کو بھی اس فرمان کو نہیں پہنچ سکتی۔ آج ہمیں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان ملک میں کافر پناہ لے کر رہ رہا ہو اور بغیر وجہ کے کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے۔ اس سے بڑا کوئی حقوق ہے ان کے؟ لیکن من غیر کنات بلا وجہ کافر ہونے کی وجہ، گستاخ رسول کا مسئلہ اور ہے۔ میں نے جرمن ٹی وی والے آئے انٹرویو لینے تو میں نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے ہمارے سر سے نیچے اترو۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے جب ان کو بتایا نا فتح مکہ والے دن میرے آقا جب فاتحانہ انداز سے تشریف لا رہے تھے، ایک کتی کے بچے پڑے تھے، کتی تازہ تازہ بچے دیے، جب حضور گزرے دیکھا یہ بچے اس کے، تو صحابی کو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، اس کا کوئی بچہ لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ ایک طرف جب میں انہوں نے یہ بات سنائی، دوسری طرف میں نے کہا سنو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کیا؟ میں نے کہا ابن قتل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کر دو، وہ نیچے سے کعبے کے خلاف بڑا مضبوطی سے آج بھی باندھا جاتا ہے، رسیوں سے، رسوں سے، بلکہ وہ نیچے سے چڑھتا چڑھتا آدھے جا کر اس نے لٹک گیا۔ صحابہ نے کہا جی وہ تو کعبے وہ متعلق باستار الکعبۃ ہے، وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، ایک طرف کعبے کی دیوار ہے، دوسری طرف کعبے کا غلاف ہے، اب فرمائیں کیا کرنا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اقتلوا، اس کو وہیں قتل کر دیا۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بتاؤ کتی کے بچے تو بچ گئے، انسان کعبے کے ساتھ لپٹا ہوا کیوں نہ بچا؟ میں نے کہا اس مسئلے کو سمجھو۔ وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ واقعی ایسے بات ہے؟ میں نے کہا واقعی۔ کہنے لگا ہمیں تو کچھ اور ہی بتایا جاتا۔ تو مجھے کہنے لگا جو اسلامی سکالر ہے آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا تو نہیں ہے، آپ کا ہے نا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا وہ ہمارے سکالر نہیں ہے، وہ آپ کے ہیں، آپ تھے نا اس میں، یہ بھی تھے اس میں۔ میں نے کہا یہ غلط اسلام کی تم، میں نے کہا کہتا ہے ہم نے تو سنا ہے عیسائی کو یہاں بہت تنگ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ابھی گاڑی نکالتے ہیں یوحنا آباد چلتے ہیں، میری کرسی وہاں، میں پر گلیوں میں پھروں گا، کوئی ایک عیسائی بھی مجھے کچھ کہے گا تو پھر بات کر لوں، یا سارے عیسائیوں کو مسجد کے باہر لاؤ، کوئی مسلمان انہیں دیکھ کر پریشان نہیں ہو۔ میں نے کہا تم ناموس رسالت کے حساس مسئلے کو سمجھو، یہاں لاکھوں عیسائی عورتیں رہتی ہیں، کبھی کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا، مسلمانوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، مسلمان ان کی مدد کرتے، ان کی بچیوں کی شادیوں میں ان کو پیسے دیتے۔ میں نے کہا تم ناموس رسالت کے اندر آسیہ مسیح جو ہے اس کی جان چھوڑ دو، اس نے حضور کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں جو کوئی مسلمان اپنی زبان پر لا نہیں سکتا۔ میں نے کہا وہ تو ایک ہے، سارے دونوں جہان بھی برباد ہو جائے نا تو ناموس رسالت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے دونوں جہانوں کی۔ اس مسئلے کی حساسیت کو لوگ سمجھے نہیں، اور لوگوں نے فوراً کہہ دیا جی یہ ایسے نہیں تھا تو ایسے نہیں تھا۔ وہ میں ذمی سے بات آگے چلائی، وہ ذمی کافر جو تھا مسلمانوں کے ملک میں عیسائی رہے لاکھ بار رہے، ہندو رہے لاکھ بار رہے، ہمیں تو کوئی غرض نہیں اس سے، یہودی رہے بت مت رہے، لیکن حضور کے بارے میں بات کر کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مسئلہ ہے اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوئی گالی دے دے لاکھ بار دے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے لاکھ بار دے، لیکن حضور کے بارے میں تو سانس لینے کا بھی مسئلہ ہے۔ میدان حدیبیہ میں ایسے عروہ بن مسعود نے حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ہاتھ کیے ایسے، اور بطور خوشامد کیے، دنیا میں بھی آئے داڑھی نو لوگ ہاتھ لا دیں گل مک جاندی، ایسے اس نے کہا کہ جانے دی جی صلح کر لے، ایسے کہا تو پیچھے بھتیجے کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ، ابھی چچا نے اسلام قبول نہیں کیا، تو بغیر حضور سے پوچھے چاچے کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار دیا، اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک، اور میں چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن یہ انداز ہمیں بے ادبی کا نظر آ رہا ہے، اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے کرا۔ صحابہ تو ایسی بھی برداشت نہ کر سکتے۔ اگلا سوال ہے علی بھائی، اگر کوئی توہین رسالت کرنے والا شخص اعلانیہ توبہ کر لے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو کچھ کر رہے ہیں آپ سر، یہ اتنے تلخ رویے ہیں، اس قوم کو نہیں سمجھ آ رہی۔ ہم تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے رویے درست کریں۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے گستاخ رسول کی سزا اور امام ابن تیمیہ، یہ الصارم المسلول علی شاتم رسول لکھ کے جو ابن تیمیہ نے
اس قوم کی خدمت کی ہے نا انورٹڈ کامز میں، یہ نسلیں ہماری بھگتیں گی. حتیٰ کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی کہے گا نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہنے کا. تو سر پھر یہ جو پارٹی ابن تیمیہ کو بابا اپنا بنائے بیٹھی ہوئی ہے نا، اس پارٹی کو پھر جب دوسری پارٹی گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو ان کی تکہ بوٹی کرتی ہے تو ان کو برا نہیں ماننا چاہیے. یہ ان کے لیے یہ قبر جو ہے نا، یہ گڑھا ان کے ابا جی کھود کے گئے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا یہ ایشو انہوں نے یہ بنا لیا کہ توبہ ہی قبول نہیں ہے. ان کو کہ کوئی اللہ کو گالی دے کہتے نہیں توبہ قبول ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دوزخ میں لوگوں کو پہنچانے کے لیے شعر ہے. اور اکا دکا انہوں نے واقعات پکڑے ہوئے. میں کہتا ہوں ان واقعات کو تو آپ چھوڑیں. سب سے بڑا گستاخ رسول عبداللہ ابن ابی تھا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی آ گیا آندہ آپ نے کسی منافق کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا. نبی علیہ السلام کو غلبہ بھی حاصل ہو گیا تھا، مسجد درار بھی بنوا لی انہوں نے. یعنی جب رومن امپائر غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روب کھا کے بھاگ گئی ہے، اتنا آپ کو اللہ نے غلبہ دیا تھا. آپ کے لیے عبداللہ ابن ابی کو مروانا کو مسئلہ تھا؟ گستاخ بھی تھا، منافق بھی تھا، احترام کیا اس کے ظاہری کلمے کا، کیونکہ سامنے آگے وہ مکر جاتا تھا، پیچھے کرتا سامنے مکر. اور یہاں جو لوگ سامنے کیے بھی نہیں ہوتے پھر بھی جب آپ ان کو کہتے ہیں لو جی پھر بھی توبہ کرنا ہے، تو کہتے نہیں توبہ قبول. فرق دیکھ لیں. عبداللہ ابن ابی کا حضور نے جنازہ پڑھایا، اپنا لعاب دان بخاری مسلم میں آتا ہے، اس کے منہ میں ٹپکایا، اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ دیا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ بڑے تلخ رویے ہیں. میرا اس پہ ایک ہی کلپ ہے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے اور گستاخ رسول کی سزا. بھائی گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اہل بیت ہو، اللہ کا گستاخ ہو، جو بھی شخص انجانے میں گستاخی کر بیٹھتا ہے اور وہ بھی یہ گستاخی وہ جس کو آپ گستاخی سمجھ رہے ہیں. سر ہمارے نزدیک تو آپ کے جو 50 کیسز ہیں ان میں سے 49 کیسز میں گستاخی نہیں ہوئی ہوتی ہے. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس ملک میں اگر آپ یہ کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، نور نہیں تھے، تو آپ گستاخ رسول ہیں. تو اس ملک کے اندر کیا آپ لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ یعنی لوگوں کے عشق اور گستاخی کا ڈیسیژن اپنے ہاتھ میں لیں؟ تو پھر دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے امت کے ساتھ. تو یہ پھر لیکن جرت تو کسی کی نہیں نا بولنے کی. جب اپنے آگے آتی ہے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. تو یہ جناب توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول ہے. اگر کوئی بندہ عادی مجرم ہے اور فساد فی الارض پہ اترا ہوا ہے، بار بار ایک کرتا ہے چیز، اس کو پھر آیت محاربہ کے تحت اسیسینیٹ کیا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. اس حساب سے تو میں کئی علماء کو بھی اسیسینیشن کے قابل سمجھتا ہوں جنہوں نے تلخ رویے جو ہیں وہ ڈیولپ کر دیے ہیں امت کے اندر، کہ آج ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ غیر محفوظ ہو چکی ہوئی ہے. اور میں یہ اپنے نجی محفلوں میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ اس دن سے ڈر جائیں کہ یہ ملک سیکولر ہو جائے. جو ہمارے یہ تلخ رویے ہیں نا، اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ اگر ہماری جیسی 2-4 آوازیں اور نہ اٹھی، ان کو پذیرائی نہ ملی، مولویوں کو تو لوگوں نے ویسی طلاقیں دے دی، یہ سیکولر ہو جائیں گے لوگ. ہم پھر بھی اس ایشو کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، کم از کم ایک برج کا کام کر رہے ہیں کہ مولوی کو اور دین کو الگ کرو. دین الگ چیز ہے، مولوی الگ چیز ہے. من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ، جو پیغمبر کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے گا. ہمارے دینی دعوتی لٹریچر، مذہبی اجتماعات اور توہین رسالت کی سزا کی بحثوں کے ضمن میں یہ روایت بہت زور و شور سے پیش کی جاتی ہے کہ من سب نبی فاقتلوہ. لیکن اس روایت کی سند کیا ہے؟ اسے کس کس نے نقل کیا؟ یہ ہم تک پہنچی کیسے ہے؟ علماء خود اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور اس طرح کی احادیث کو کیا کہیں پیش بھی کیا جا سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس روایت کے بارے میں 5 اہم باتیں. پہلی بات یہ کہ یہ روایت پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بیان ہوئی اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے کم و بیش 300 سال بعد سامنے آئی. اتنے لمبے عرصے بعد اس روایت کے منظر عام پر آنے پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کی کتب کی باقاعدہ تدوین سے پہلے روایات اسی طرح سینہ بسینہ لوگوں کے اندر گردش کرتی رہی ہوں گی. لیکن علی رضی اللہ عنہ سے منسوب روایات کی تحقیق اور ان کے رد و قبول کا عمل ابتدائی ترین مصادر یعنی مسند طیالسی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن شیبہ میں کم و بیش 150 سال پہلے شروع ہو چکا تھا. لیکن ان تمام مصادر میں
علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ روایت کسی ایک کتاب میں بھی نقل تک نہیں ہوئی۔ دوسری بات، حدیث کی مستند ترین کتاب مثلا موطا امام مالک، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد میں سینکڑوں صحابہ سے روایات نقل کی جا رہی ہیں، لیکن ان بڑی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب نے بھی اس روایت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا۔ اس روایت کے بارے میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کی تھی تو آپ کے مشن میں شریک باقی صحابہ میں سے اس نوعیت کی کوئی روایت یا پھر صحابہ کے آثار یا اس پر عمل کی کوئی تاریخ ضرور ہم تک پہنچتی۔ روایت کے مضمون سے صاف واضح ہے کہ یہ ہدایت کسی انفرادی معاملے میں نہیں بلکہ ایک شخص کی جان لینے جیسے حساس معاملے میں تھی، لیکن کسی دوسرے صحابی نے اسے نقل تک نہیں کیا۔ چوتھی بات یہ کہ اس روایت کی جتنی بھی سندیں ہمارے سامنے موجود ہیں، علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایسے راوی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ کو گڑھا اور ان پر یہ الزام ثابت ہو گیا۔ علماء اس حدیث کا حکم یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبید اللہ بن محمد عمری موجود ہے جس پر خود سے روایت گھڑنے اور جھوٹ بنانے کا الزام ہے۔ چنانچہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس روایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ ایک ضعیف اور ناقابل قبول روایت ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہ کہ اس طرح کی روایات کو رسول اللہ کی نسبت سے بیان کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جو اس وقت آسیہ بی بی کا کیس چل رہا ہے اور اس پر احتجاج ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگ، میرا ایک بہت پرانا کلپ ہے، تقریباً 8-9 سال پرانا کلپ، جو ایک پبلک اسپیچ بھی نہیں تھی، ایک نجی مجلس میں ایک بات میں نے کی تھی، اور اس بات میں جو سیاق و سباق تھا وہ کافی لمبی بات تھی، اس سب کو کاٹ کر ایک شارٹ کلپ بنایا گیا اور میری پرمیشن کے بغیر اس کو اپلوڈ کیا گیا۔ اس میں یہ فتویٰ گردش کر رہا ہے کہ جو بھی گستاخی کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عامی آدمی اٹھ کے اس کو خود سے قتل کر دے۔ آج 14 نومبر 2018 کو میں یہ اپنے بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ میری کسی ایسی اسپیچ کو بنیاد بنا کر کسی شخص کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی گستاخ کو قتل کرے، اور میری یہ جو اب جو اسپیچ ہے اس کو آپ اس اسپیچ کے لیے، یعنی جو پہلی جو تقریر تھی اس کے لیے رجوع قرار دیں یا کچھ بھی آپ اس کو اس پر لیبل لگائیں، کیونکہ قضاءً بہرحال کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور از خود کسی کا قتل کرے۔ عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ اس میں مدعا کو ثابت کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ شخص مجرم ہے، اور پھر عدالت کا کام ہے کہ یہ گواہوں کی روشنی میں اور جرح و تعدیل کی بیس پر وہ خود سے فیصلہ کرے کہ گواہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو از خود اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس میں ملک میں فساد پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے میری جو پرانی اسپیچ ہے اس میں قضا اور دیانت کی بحث بھی تھی۔ یوٹیوب کے ان چینلز نے اس بحث کو یعنی وہ والا حصہ جو ہے اس میں اسپیچ میں نہیں آیا، تو ایک بہت زیادہ اس سے نیگیٹو ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ قضاءً یہ کام کہ کسی کو قتل کیا جائے یہ صرف عدالت کا کام ہے، سیاستاً قطعاً کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور خود سے کسی شخص کا قتل کرے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ گستاخ ہو، چاہے وہ مسلم ہو۔ تو اس لیے عدالتیں جو بنی ہیں تو انہی کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہ یہ آگ ممبر سے بھڑکی ہے
سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک آگ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک واقعہ یاد آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا، پھونکے، نہ مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے، لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو۔ یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے، مرے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے۔ اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے 2 چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا، اس نے چونچ میں پانی پر ایسے اوپر ڈالا، اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی، سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا، میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کتنا قدر، اللہ کو پتا ہے ایک قطرے پانی نال کے بڑھنا ہے، کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے۔ گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے۔ کبوتر ایک اچھائی کا علمبردار بنا، حرم بھر دیا کبوتروں سے، دونوں حرم بھر دیے، کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی۔ کبوتر بازوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے۔ مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا، مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر پٹرول سے آگ جل رہی، میرے کو پانی دیا 2 بونداں نال کی بڑھنا ہے، لیکن میں کہتا رہوں گا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں کہتا رہوں گا۔ امت بنو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو۔ بڑی دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا۔ اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی، دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا، میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجا بن گئی، گرجا بن چکی ہے، تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، باقی ساری مسجد گرجا بن چکی ہے، بڑے بڑے بت ہیں، بڑی بڑی تصویریں ہیں، بالکل سینٹر میں گرجا ہے، نہیں اس میں نہیں رویا، رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے، ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے، اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے، بقی ابن مخلد کا درس حدیث نظر آ رہا تھا، قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی، لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا، باہر تو بت پڑے ہوئے تھے۔ اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے اسپین کی مسجدیں گرجا بن گئی، 800 سالہ حکومت زیر و زبر ہو گئی، وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو۔ اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو، دل کھلے کر دو سب کے لیے۔ اگر آپ کی نظر میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا، سینے سے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، سمجھاؤ۔ تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ، پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتا تھا، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا۔ تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو۔ امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رسول کو یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا؟